انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. اور اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.